حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سوال کیا کہ ایسی نشانیاں بتائیے جن سے یہ معلوم ہو سکے کہ اب قیامت نزدیک ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جواب میں قیامت کی 2 نشانیاں بتائیں۔ اول یہ کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے۔ اس کی تشریح اہل علم نے کئی طرح سے کی ہے اور سب سے بہتر توجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس میں اولاد کی نافرمانی کی طرف اشارہ ہے۔ مطلب یہ کہ قرب قیامت میں اولاد اپنے والدین سے اس قدر برگشتہ ہو جائے گی کہ لڑکیاں جن کی فطرت ہی والدین کی اطاعت خصوصاً والدہ سے محبت ہوتی ہے، وہ بھی ماں باپ کی بات اس طرح ٹھکرانے لگیں گی جس طرح ایک آقا اپنے زر خرید غلام لونڈی کی بات کو لائق توجہ نہیں سمجھتا۔ گویا گھر میں ماں باپ کی حیثیت غلام لونڈی کی ہو کر رہ جائے گی۔ دوسری نشانی یہ بیان فرمائی کہ وہ لوگ جن کی کل تک معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں تھی، جو ننگے پاؤں اور برہنہ جسم دندناتے ہوئے جنگلات میں بکریاں چرایا کرتے تھے، وہ بڑی بڑی بلڈنگوں میں فخر کیا کریں گے، یعنی رذیل لوگ معزز ہو جائیں گے۔ ان 2 نشانیوں کے علاوہ قرب قیامت کی اور بہت سی علامتیں حدیث میں بیان کی گئی ہیں۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہر ہونا اور بیت اللہ شریف کے سامنے رکن اور مقام کے درمیان لوگوں کا ان کے ہاتھ پر بیعت خلافت کرنا بھی قیامت کی نشانی ہے۔ اسی طرح ان کے زمانے میں قانے دجال کا نکلنا اور 40 دن تک زمین میں فساد مچانا، اس کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا آسمان سے نازل ہونا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، جسے کافی سارے لوگ جو ہیں وہ اس وقت تشبیہ دے رہے ہیں کہ یہ بنیادی طور پہ جنت کے اندر سے نکالی جانے والی وہ قوم ہے جسے آپ اور میں چائنیز کے نام سے جانتے ہیں، وہی اس دنیا کے اندر یاجوج ماجوج ہیں۔ اسی طریقے سے دابت الارض کا صفا پہاڑی سے نکلنا، یہ ایک بہت بڑا جانور ہوگا جو صفا پہاڑی سے نکلے گا۔ سورج کا مغرب کی جانب سے طلوع ہونا، اور یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہوگی جس سے ہر شخص کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اب زمین و آسمان کا نظام درم برم ہوا چاہتا ہے اور اب اس نظام کے توڑ دینے اور قیامت کے برپا ہونے میں زیادہ دیر نہیں ہے۔ اس نشانی کو دیکھ کر لوگوں پر خوف و ہراس طاری ہو جائے گا، مگر یہ اس عالم کی نزاع کا وقت ہوگا جس طرح نزاع کی حالت میں توبہ قبول نہیں ہوتی، اسی طرح جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ قسم کی کچھ بڑی بڑی نشانیاں اور بھی ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ واضح فرمائی ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قیامت کی نشانیاں بتائیں ان میں سے جو پوری ہو چکی ہیں اب ہم ان کی طرف جو ہے وہ نظر ڈالیں گے، لیکن آپ کو ایک واقعہ بتاتے چلیں جو کہ اسرائیل کے اندر پیش آیا ہے۔ دوستو، اسرائیل کی آرمی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جارحیت پر اتر آئی ہے اور دجال کی آمد کی جو ہے وہ نشانیاں وہ لوگ پوری کر رہے ہیں، اور باقاعدہ اپنے مسیحا کی آمد کے لیے صبح و شام عبادات جو ہیں ان کا اہتمام وہاں پر کیا جا رہا ہے۔ اسی اثنا میں وہاں پر جو عام عورتیں ہیں فلسطین کی، جو عام مسلمان عورتیں ہیں، ان کی عزتیں تار تار کی جا رہی ہیں، اور ایسی ہی ایک عورت اپنے بچے کو لے کر جو ہے وہ پانی کے اندر، دریا کے اندر ڈوبنے کی غرض سے ایک پل پر کھڑی ہو کر وہاں سے چھلانگ لگاتی ہے، جس کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ چکی ہے۔ جیسے ہی وہ عورت چھلانگ لگاتی ہے اس پانی کے اندر، ایک عجب معجزہ ہوتا ہے کہ پانی نہ تو اس بچے کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے نہ ہی اس عورت کو، اور یہ دونوں اس پانی سے بچ جاتے ہیں۔ پیارے احباب، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی نشانی ہے جس پر اگر آپ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ لیکن دوستو، دنیا میں ایسا ہر جگہ پر نہیں ہوتا۔ کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پر قیامت کی نشانیاں پوری کرتے ہوئے لوگ اپنے بچوں کو خود جان بوجھ کر قتل کر رہے ہیں۔ اسپین میں ایک نومولود بچے کے مبینہ قتل کے واقعے پر ملک بھر کے اندر شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ واقعے میں ایک نوزائیدہ بچے کے والدین نے اپنے اس بیٹے کو دریا میں پھینک دیا تھا۔ پولیس کے مطابق اس جرم کا ارتکاب اسپین کے شمال میں واقع شہر پالیسینیا کے نواح میں کیسٹلینین اور لیون کے علاقے میں کیا گیا، اور ایک 23 سالہ خاتون نے اپنے نومولود بیٹے کو اس کی پیدائش کے فوراً بعد ایک مقامی دریا میں پھینک دیا۔ اس واقعے کا علم ہونے کے بعد بچے کی تلاش شروع کر دی گئی، اور امدادی کارکنوں کو اس بچے کی لاش دریائے کاریلون سے مل گئی۔ اسپین کی نیشنل پولیس کے مطابق بچے کی ماں کی عمر 23 اور اس خاتون کے دوست اور لڑکے کے باپ کی عمر 29 برس ہے۔ ان دونوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ پالیسینیا میں اسپین کے قومی پولیس کے ایک ترجمان نے جو ہے وہ یہ بتایا کہ اس بچے کے مبینہ قتل کا شبہ محکمہ صحت کے مقامی حکام کی طرف سے اطلاع پر ہوا تھا، اور اس خاتون کے دوست یعنی جو اس بچے کا جو ہے وہ باپ ہے، ان دونوں کی جانب سے ایسے مشکوک حرکات ایسی کی جا رہی تھی جس سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ اس بچے کو زندہ نہیں رہنے دیں گے، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، انہوں نے اپنے ہاتھوں اپنی سگی اولاد کو قتل کر دیا۔
दोस्तों इसी तरीके से कम सिन बच्चों को दरिया में फेंक कर कत्ल करने वाली एक सफाक माँ जिसका ताल्लुक इराक से था, उसको भी सजाए मौत सुनाई गई है। दोस्तों ये भी एक बहुत ही आंखें खोल देने वाला वाकया है, जो कि इराक में अपने 2 कमसिन बच्चों को पुल से दरियाए दजला में फेंक कर कत्ल करने वाली बेरहम माँ का है, जिसे सजाए मौत सुनाई गई है। अरब मीडिया के मुताबिक नसरीन नामी 30 साला खातून ने अपने शौहर से अलहदगी और मुआशी हालात से तंग आकर अपने 2 कमसिन बच्चों को गुज़िश्ता रोज़ दरियाए दजला की लहरों के सुपुर्द कर दिया था, जिसके नतीजे में बच्चों की मौत वाक़ हो गई थी। दरियाए दजला के पुल पर नस्ब कैमरों में ये दिलसोज मनाजिर महफूज हो गए थे, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने चंद ही घंटों में संग दिल माँ को हिरासत में ले लिया था और अदालत में समाअत के लिए पेश किया, जहां आर्टिकल 406 के तहत इस औरत को सजाए मौत सुना दी गई। नसरीन नामी खातून ने इस सफाक अमल की वजह घरेलू नाचाकियां और ज़हनी दबाव करार दिया। ताहम अदालत ने सफाक माँ की रहम की तमाम अपीलों को मुस्तरद करते हुए सख्त से सख्त सज़ा सुना दी, जिसके लिए अवामी सतह पर भी यही मुतालबा किया जा रहा था। प्यारे अहबाब, दुनिया के अंदर ऐसा मामला अक्सर औकात हमें देखने में दिखाई देता है कि आप लोगों को नज़र आता है कि बच्चों को उनकी सगी माएँ जो हैं वो कत्ल कर देती हैं। इसी तरीके से दोस्तों एक और वाक़या जो है ये भी नेरूबी के अंदर पेश आया। ये लर्ज़ाखेज़ वाक़या उथाया शहर में पेश आया, जहां एक डैम के करीब दरिया के किनारे पर मौजूद एक खातून पुलिस एहलकार ने पानी में से बच्चे के रोने की आवाज़ें सुनी। बस समझिए कि इस खातून पुलिस एहलकार को खुदा ने इस नन्ही जान को बचाने के लिए फरिश्ता बनाकर भेजा था, वरना इसकी सफाक माँ ने तो इसे मार डालने में कोई कसर उठा नहीं रखी थी। इसके कान में बच्चे के रोने की आवाज़ पड़ी तो अपनी जान की परवाह किए बगैर पानी में कूद गई। बहादुर खातून ने 500 फीट से जायद फासले तक तैराकी करते हुए बच्चे को जा पकड़ा, जो अपनी फूली हुई जैकेट की वजह से पानी की सतह पर तैर रहा था। इसकी मां ने तो अपनी तरफ से उसे मार ही डाला था, मगर कुदरत ने उसे बचा लिया। बाद पुलिस ने इस बदबख्त खातून को गिरफ्तार किया तो उसने शर्मनाक एतराफ़ करते हुए बताया कि वो बच्चे की परवरिश से उकता गई थी, लिहाजा उसे कत्ल करने के लिए झील में फेंक दिया। मासूम बच्चा तकरीबन 2 घंटे से ज़ायद वक्त तक झील में मौजूद रहा। जब उसे बाहर निकाला गया तो वो बुरी तरह चीखों पुकार कर रहा था। पुलिस ने इसे करीबी अस्पताल पहुंचा दिया, जहां उसका इलाज मुआवजा जारी है और इस सफाक माँ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। दोस्तों इस तरह के वाक़यात अक्सर औकात हम लोगों को देखने में नज़र आते हैं, जो कि आप लोगों को एक दफ़ा झंझोड़ कर रख देते हैं कि दुनिया के अंदर सगी माएँ भी अपने बच्चों के साथ ऐसा कर सकती हैं कि उनकी ज़िंदगी को ख़त्म कर दें। तो मेरे दोस्तों इसके साथ ही हमारी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो का वक्त खत्म हुआ चाहता है। आप लोगों से इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो कि आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, कोई ऐसी स्टोरी जो आपको लगता है कि लोगों तक पहुंचनी चाहिए, उसे कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी मेंशन कीजिएगा, ताकि हम लोग अपनी अगली वीडियो उस पर रिसर्च कर कर तैयार करें। और अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से आप तमाम अहबाब की मोहब्बत हमें हमेशा जो है वो मिलती रहती है। आपके इस प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।